بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر بادشاہ ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلا۔ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، تھوڑا آگے نکل گیا اور ایک دیہات میں جا پہنچا۔ جب دیہات میں جا پہنچا وہاں پر اس کی ملاقات ایک دیہاتی سے ہوئی، ایک شخص سے ہوئی۔ اس نے بادشاہ سلامت کو پناہ دی۔ جب بادشاہ اس کے گھر سے روانہ ہونے لگا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے دربار میں آ جانا، تجھے وہ چیز عطا کر دی جائے گی۔ بادشاہ اپنے محل میں آ گیا۔ تھوڑے دن گزرے، اس شخص کو، اس دیہاتی کو کسی چیز کی طلب ہوئی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ جو بادشاہ کے دربار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ کو دیکھتا رہا، بادشاہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بادشاہ دعا مانگنے لگا۔ دعا مانگ کے جب فارغ ہوا تو بادشاہ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے بادشاہ سے سوال کیا، بادشاہ سلامت یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ بادشاہ سلامت نے جواب دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا اس کے بعد کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا میں دعا مانگ رہا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا آپ کو بھی مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کو بھی مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بادشاہ کہنے لگا ہاں مجھے بھی مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ پھر میں آپ سے نہیں مانگ سکتا، پھر میں اسی سے مانگوں گا جس سے آپ مانگ رہے ہیں، کہ جو آپ کی اتنی شاہانہ خواہشات کو پورا کرتا ہے، کیا وہ میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بے شک ایسی ہی ہستی ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں کی خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے اور غریب لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور یہ مہینہ ہمارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اجلال فرماتی ہے اور یہ کہتی ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دیا جائے، اس کو دوزخ سے، جہنم سے نجات دے دی جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، ہے کوئی بیمار شفا یاب ہونے والا کہ جو شفا مجھ سے مانگے کہ میں اس کو شفا دے دوں۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر مسلمان پر نازل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کروا کے جنت حاصل نہ کر لی۔ تو بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے عبادت کر کے، گریہ زاری کر کے، عبادات کر کے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو سارا کا سارا رمضان جو ہے وہ غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ پتہ نہیں دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان کی بابرکت گھڑیاں دوبارہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ تو اسی دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یہ ارادہ کریں کہ اس سال جو ہے وہ ہم ایسی نیکیاں کریں گے کہ جناب آئندہ بھی اس نیکیوں پر ہم قائم رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ میں تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دین کا پیروکار بنائے، دین کے اوپر ایسا عمل کرنے والا بنائے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دین پر عمل کیا، جس طرح اولیاء نے دین پر عمل کیا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے بتایا کہ کس رستے پر جانا ہے اور کس رستے پر نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہم سبھی کے لیے باعث برکت بنائے اور باعث مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم۔